السلام علیکم جناب، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج جو ہم ریسیپی بنا رہے ہیں وہ فرائی فش یعنی کہ مچھلی فرائی ہے۔ مچھلی فرائی کے لیے ہم نے مچھلیاں لی ہیں 1.5 کلو کے قریب، اور 2 چمچ اس میں میدا استعمال کر رہے ہیں، اور میدے میں نمک، سرخ مرچیں اور دوسرے مسالے، تھوڑا سا گرم مسالہ اور چاٹ مسالہ، یہ سب ملا کر اس میں ہم نے ڈال دیا ہے۔ یہ تمام مسالے ڈال دیے ہیں، ان کو اب ہم، اور ادرک لہسن کا پانی بھی اس میں شامل کر دیا ہے، اور اسی پانی میں ہم اس کو مسالے کو سیٹ کر لیں گے۔ اس کو سیٹ کریں گے اور مچھلیاں بھی شامل کر دیں گے، اور مچھلیوں میں بھی یہ لگ جائے گا، اور مچھلیاں جو ہے یہ مسالہ لگا کے انہیں ہم کچھ دیر کے لیے رکھ دیں گے، میرینیٹ کر لیں یا جو بھی کہہ لیں آپ، اور ان کو کچھ دیر کے بعد ہم فرائی کریں گے۔ فرائی کرنے کا بہت ہی آسان طریقہ ہے، جیسے کہ بازار میں بھی مچھلیاں اسی طرح تیار کی جاتی ہیں، اور مچھلیاں جو بڑی شاندار تیار ہوتی ہیں۔ اس کے لیے جب ایک ہم نے کڑھائی چھوٹی سی لی ہے، اس میں تقریباً ہم نے ½ کلو کوکنگ آئل لیا ہے، اور کوکنگ آئل کو گرم کر لیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم چٹنی بھی تیار کر رہے ہیں۔ چٹنی کے لیے ہم نے لیے ہیں املی، اور املی کے ساتھ ہری مرچیں اور دھنیا وغیرہ۔ اس کو ہم املی اور ہری مرچوں کی چٹنی تیار کریں گے، جو مچھلیوں کا ذائقہ دوبالا کر دیتی ہے۔ مچھلیوں کو اس چٹنی سے اگر آپ کھائیں گے تو یہ بہت زبردست بنتی ہے۔ املی اور ہری مرچیں اور ہرا دھنیا وغیرہ بھی شامل کر لیں۔ مچھلیوں کو اب ہم نے ٹرائی کیا ہے، کوکنگ آئل جو ہے ہمارا گرم ہو گیا ہے، اس میں ہم نے مچھلیاں ڈال کے دیکھی ہیں، اور یہ پک رہا ہے۔ اس کو اس طرح آپ پکائیں، اور آپ کا جو چمچ چلانے والا ہے وہ آپ چاہے سیدھا لے لیں کھونچا، یا اس طرح کا لے لیں یا پلٹا لے لیں، لیکن میں اب جو ہے پلٹا استعمال کروں گا۔ یہ پلٹا جو ہوتا ہے وہ پلٹنے والا جو ہوتا ہے، اس سے یہ آسانی سے یہ پلٹ جاتی ہیں۔ انہیں ہم 3-4 منٹ شروع میں پکا لیں، اور اس کے بعد ایک پلٹا اس میں ہم نے مارا تو یہ نیچے وغیرہ ساری الگ الگ ہو گئی۔ اسے آپ پکا لیں، اور یہ پکتی رہیں گی، تقریباً انہیں 7-8-9 منٹ پکا لیں انہیں، اور زیادہ آگ بالکل تیز بھی نہ ہو، مناسب آگ ہو، اور اس پہ انہیں آپ فرائی کریں۔ یہ جو سامان میں نے لے کے یہ جو کوٹنگ کی تھی، یہ کوٹنگ سے بہت اچھی ہو جاتی ہیں۔ آپ چاہے تو بغیر کوٹنگ کے بھی پکا سکتے ہیں، کوئی خاص بات نہیں ہے۔ تو مچھلیاں بیچنے والے اس طرح ہی پکاتے ہیں، خاص طور پہ فرائی مچھلیاں بیچنے والے، کیونکہ فرائی مچھلیوں میں یہ طریقہ بہت اچھا ہوتا ہے۔ اس سے یہ خستہ رہتی ہیں، اور مچھلیوں کا ذائقہ بھی اچھا ہو جاتا ہے۔ اب یہ تیار ہو رہی ہیں، اور اس کو 7 سے 8 منٹ، اور اگر آپ کے پاس آگ سلو یا جیسے بھی آپ دیکھ لیں 10 منٹ بھی لگا لیں، ویسے عموماً یہ 8 منٹ میں 7 منٹ میں تیار ہو جاتی ہیں، اور آپ انہیں 3-4 منٹ پہلے ایک طرف پکنے دیں، پھر دوبارہ انہیں الٹ دیں۔ تو یہ مچھلیاں بہت شاندار پکی ہیں، یہ تقریباً یہ والی مچھلی بھی تیار ہونے کی لگی ہے، اور ان کو جب تیار ہو جائیں تو آپ جو ہے ان پر جو ہے چاٹ مسالہ جو آتا ہے بازار میں، نیشنل کا یا کسی اچھی کمپنی کا چاٹ مسالہ لے لیں یا اپنا تیار کر لیں، اور چاٹ مسالے میں تھوڑی سرخ مرچیں بھی شامل کر لیں، تھوڑا سا آپ گرم مسالہ بھی شامل کر کے اس چاٹ مسالے کو
جب یہ تیار ہو جائیں تو ان پر چھڑک دیں اور انہیں ہلا لیں، تو وہ مسالہ اس میں ایڈجسٹ ہو جائے گا اور ذائقہ اور بھی امپروو ہو جائے گا۔ اور جو میں نے آپ کو چٹنی بتائی ہے کہ جو میں تیار کر رہا ہوں، ہری مرچوں کی چٹنی، ہری مرچیں، املی اور زیرہ وغیرہ بھی شامل کر سکتے ہیں، اس کو پیس کے یہ چٹنی تیار کر لیں، اور چٹنی کے ساتھ یہ بہت ہی ذائقہ والی مچھلیاں تیار ہو جاتی ہیں۔ اور چٹنی کے ساتھ انہیں نوش کریں، اور ساتھ میں آپ لیمبو بھی لے لیں، لیمبو بھی اس پہ چھڑک سکتے ہیں آخری میں آپ۔ تو یہ مچھلیاں میں اب تیار کرتا جا رہا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ آپ انہیں بآسانی سمجھ سکتے ہیں۔ اتنی مشکل تو نہیں ہے مچھلیاں تیار کرنا، لیکن سمجھنے کے بعد یہ آپ کو بہت ہی آسان ہو جائیں گی، اور بالکل ان کا آسان اور سیدھا اور سادہ طریقہ ہے۔ کراچی میں بھی بہت سی جگہوں پر یہ فرائی مچھلیاں بہت ہی زبردست طریقے سے بنائی جاتی ہیں، وہ بھی یہی ریسیپی ہوتی ہے۔ آپ اس میں کوئی لمبے چوڑے مسالے ڈالیں نہیں، سادگی سے تیار کریں، اور سادہ ہی مچھلیاں کھانے میں بہت زبردست ہوتی ہیں، کیونکہ مچھلیوں کا اپنا ذائقہ ہوتا ہے، اور سمندر کی مچھلیاں جو ہے بنسبت میٹھے پانی کی زیادہ مزیدار ہوتی ہیں۔ یہ بھی سمندری مچھلی ہے، یہ میرے خیال میں یہ دھوتر مچھلی ہے۔ یہ میں نے 2 مچھلیاں لی تھی دھوتر کی، ان کو صاف کرا لیا، اور آپ چاہے جیسے ان کو تیار کر لیں۔ پہلے بھی میں نے مچھلیوں کی ایک ویڈیو لگائی ہوئی ہے، وہ بھی طریقہ صحیح ہے، یہ بھی صحیح ہے، دونوں میں مماثلت ہے۔ تو یہ طریقے سے آپ مچھلیاں تیار کریں، اور تیار کر کے جو ہے انہیں نوش کریں۔ مچھلی اگر آپ نے بہت ہی زیادہ عمدہ بنانی ہے تو بڑی بڑی مچھلیاں خریدیں، ان کے بڑے بڑے پیس رکھیں، وہ مچھلیاں بھی بہت شاندار بنتی ہیں۔ اور اسی طرح ان کو بہت سے لوگ توے پر بھی آپ سے فرائی کر سکتے ہیں، ان کے باریک جو ان کے پیس بنا لیں، اور ان کو الٹ پلٹ کے توے پہ بھی یہ فرائی ہو سکتی ہے۔ لیکن تمام مچھلیوں میں طریقہ یہی ہوتا ہے، اور اس میں اب بالکل اسمیل وغیرہ نہیں ہے کسی بھی چیز کی، اور مچھلیاں بہت ہی زبردست فرائی ہو رہی ہیں۔ مچھلیاں بناتے وقت انہی باتوں کا خاص خیال رکھیں کہ مچھلی کو صاف کر لیں، پہلے ٹھیک سے دھو لیں، اور تھوڑا سا نمک وغیرہ، بلکہ میں تو کہوں گا کہ آپ ڈائریکٹ یہی جو میں نے بتایا ہے طریقہ کار اسی سے آپ تیار کر لیں، لیکن ان کو کچھ دیر چھوڑ دیں، وہ مسالہ ایڈجسٹ ہو جائے گا۔ اب دیکھیے یہ مچھلیاں بھی تیار ہو گئی ہیں، تو میں نے ان کو باہر نکال لیا ہے۔ اس طرح آپ ان کو فرائی کرتے جائیں اور نکالتے جائیں۔ اب میں نے یہ مزید جو مچھلیاں ہیں اب میں ان کو فرائی کروں گا، اس طرح یہ مچھلیوں کو فرائی کرتا جاؤں گا، اور یہ تمام مچھلیاں فرائی ہو جائیں گی۔ امید ہے آپ کو یہ ریسیپی پسند آئے گی۔ اس میں معمول میں آپ سے درخواست کروں گا کہ چینل کو سبسکرائب کریں، اور ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں، اور بھی میری دوسری ویڈیو ہیں ان کو بھی دیکھیں، اور چینل کو وزٹ بھی کریں، تاکہ آپ کو دوسری ریسیپی بھی بآسانی مل سکیں۔ کوکنگ کا کام بہت ہی آسان ہے، لیکن اس کے فنڈامنٹلز اگر سمجھ جائیں آپ، اس کی بنیادی باتیں، تو کوکنگ بہت آسان اور شاندار ہو جاتی ہے۔ خواہ پھر آپ چاہے بریانی پکائیں، چاہے پلاؤ پکائیں، چاہے زردہ پکائیں، چاہے آپ سویٹ ڈشز پکائیں، سب آسان ہوتی چلی جاتی ہیں، کیونکہ آپ بنیادی باتیں ان کی سمجھ جاتے ہیں۔ جب انسان بنیادی باتیں سمجھ جاتا ہے تو کوکنگ پھر آپ کے ساتھ بہت آسان ہو جاتی ہے، اور آپ کے ہاتھ میں ٹیسٹ بھی آ جاتا ہے۔ فالتو چیزوں سے کوکنگ کرتے وقت گریز کریں، کیونکہ بہت سے لوگ فالتو چیزیں بہت بتاتے ہیں، جس سے کہ ذائقہ بھی خراب ہو جاتا ہے اور پیسے کا ضیاع بھی ہوتا ہے۔ سادہ چیزیں تیار کریں،
اور روایتی تیار جو بھی کھانے ہمارے اسی کو لے کے آگے بڑھیں. اس سے آپ کی کام بھی آسان ہو جائے گا اور مشکل بھی کم ہوگی. اب میں اور بھی نئی ریسیپیاں تیار کر رہا ہوں جن کو آپ دیکھ سکتے ہیں. امید ہے سب آپ کو پسند آئیں گی. یہ دیکھیے میں نے دوسرا جو دوبارہ سے مچھلیاں ڈالی تھی وہ بھی تیار ہو گئی ہیں. تو اب یہ تیسری بار میں مچھلیاں ڈال رہا ہوں. یہ بھی انشاءاللہ جلدی تیار ہو جائیں گی. اور اسی طرح تیار کرتے جائیں. تقریباً ایک دفعہ جو ہے 7-8 منٹ لیتی ہیں مچھلی تیار ہونے میں. 7-8 منٹ لیتی ہیں. 2 سے 3-4 منٹ میں ان کو ایک چمچ مار دیں ہلکا سا تاکہ نیچے پکڑے نہیں یہ. اور اسی طرح ان کو تیار کریں. دیکھیں یہ بھی بیچ میرا تیار ہو گیا ہے. اب یہ تمام مچھلیاں تیار ہو چکی ہیں. اور میں نے یہ چٹنی بنائی ہے جو میں نے بتائی تھی. سرخ مرچ ہری مرچوں اور املی کی چٹنی ہے. اس سے انہیں نوش کریں. ذائقہ اس کا دوبالا ہو جائے گا. اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت بھی لوں گا اور آپ سے درخواست کروں گا کہ چھوٹے بڑے سب کا خیال رکھیں. اپنی فیملی کا خیال رکھیں. دوستوں کا سب کا خیال رکھیں. اور یہ بھی ایک خیال رکھنا بھی ایک نیک کاموں میں شامل ہے. اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. اللہ نگہبان. بہت بہت شکریہ.